بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے، ملک یمن پر اسد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، اسی لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبات الاول یعنی پہلا بادشاہ اور تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھوڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبو دار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سڑن پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے ایک سوال کا سچ جواب دے دے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب تبا کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات آئی؟ تبا یہ بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولا، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اسی لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تبا مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبا رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ تبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو
اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا، ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اسی امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبا نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبا نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا اول حمیر بن وردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خط امانت کی ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ یا محمد میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کے شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری سفارش کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دین ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جب عالم صاحب نے طبا کی اصلاح کی تھی، طبا نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا آپ کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائے۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر گلسان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے، اور یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے ہیں اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اسی مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بااعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا: انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی: جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس ہی طبا اول کا خط ہے۔ نہ سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے۔ انہیں تعجب
تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہے۔ اسی لیے عرض کی، آپ ابو لیلہ انصاری نے کہا، آپ کون ہیں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا محمد، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبہ بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا خط آپ کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روداد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا، تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی۔ آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، اور سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما دیتے ہیں ان کے لیے وسیلے بھی بن جاتے ہیں۔